ساتھ کمپیٹیبل تھی اس کو مینٹین رکھا۔ اچھا، یہ جو میں ابھی تھوڑا سا اونچا ہو کے بیٹھا ہوں، یہ مولانا عمران صفدر صاحب سے گزارش ہے کہ یہ حصہ درگزر کیجئے گا، میں اس وجہ سے نہیں کیا، میں واقعی کرسی نیچی ہو گئی تھی، یہ ان کو پتہ ہے میں کیا کہہ رہا ہوں، آپ کو پتہ ہو نہ ہو۔ لبرل اگرچہ آج ہمارا موضوع مارکسزم نہیں ہے۔ ایک اشارتاً چیز ملتی ہے صحیح بخاری میں کہ سیدنا سعد ابن عبادہ سفر پہ تھے، خزرج کے سردار، پیچھے سے ان کی والدہ فوت ہو گئی، واپس آئے، کہا یا رسول اللہ میری ماں میری غیر موجودگی میں فوت ہو گئی، تو مجھے ظاہر ہے اس چیز کا غم ہے، میں چاہتا ہوں کہ ان کی طرف سے کوئی ایسا عمل کروں کہ مرنے کے بعد ان کو اس کا ثواب پہنچے، تو میں ایک پانی کا کنواں کھدوا کے وقف کرنا چاہتا ہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے انہوں نے عرض کیا کہ کیا اس کا نفع میری والدہ کو پہنچے گا؟ تو آپ نے فرمایا پہنچے گا۔ یہ حدیث سنن نسائی میں، اس میں الفاظ ہیں کہ وہ کنواں مشہور ہو گیا کہ یہ ام سعد کا کنواں ہے، یعنی یہ سعد کی ماں کے لیے وقف کیا گیا۔ کنویں والی بات بخاری میں نہیں ہے، یہ بخاری پر جھوٹ ہے، اور نسائی میں بھی یہ بات نہیں ہے کہ ام سعد کا کنواں مشہور ہو گیا، اس نام سے وہ کنواں مشہور ہو گیا، یہ بات نسائی میں نہیں ہے۔ اب حیران کن بات دیکھیں، سیم اسی صحیح مسلم کی سند کے اوپر سنن نسائی الکبریٰ کا چیپٹر ہے خصائص علی، اس میں یہی روایت موجود ہے، اور زبیر علی زئی رحمہ اللہ کے جو شاگرد ہیں شیخ غلام مصطفیٰ ظہیر صاحب، انہوں نے خصائص علی پہ تحکیم لگائی ہے، اس حدیث کو صحیح کہا، اور ان کو صحیح کہنے کی ضرورت ہی نہیں ہے کیونکہ آلریڈی یہ صحیح مسلم میں موجود تھی، سند 100% وہی ہے۔ اس میں آگے الفاظ ہیں، وہ عامر بن سعد بن ابی وقاص کہتا ہے پھر جتنے دن حضرت معاویہ مدینہ شریف رہے، حضرت علی کی تنقیص کا ایک جملہ اپنی زبان سے نہیں نکالا۔ سنن کبریٰ نسائی والی سند 100% صحیح مسلم والی نہیں ہے، بڑا فرق ہے۔ صحیح الاسناد احادیث کی روشنی میں 72 کا ٹائٹل میں نے شہداء کربلا کی نسبت سے لیا، احادیث 200 سے زیادہ ہیں۔ 33 نمبر غدیر خم کے 8 طرق کم از کم میں نے لیے، لیکن اس کو نمبر 33 ہی دیا ہے، 33۔ اس طرح میں نے یہ ساری متعلقہ احادیث جمع کی، اکثر بخاری مسلم سے ہیں، اور ادر دین جو بخاری مسلم ہیں ان پر جھوٹ بولو اور بولو، بولتے جاؤ، اسی لپیٹتے جاؤں گے تواڈی، کیونکہ وہ امام موسیٰ کاظم کے شاگرد تھے اہل البیت میں سے، اسی وجہ سے انہیں شیعہ بھی مانتے ہیں امام شافعی کو، بلکہ امام موسیٰ کاظم کے اصحاب میں ان کو ذکر کیا جاتا ہے۔ مرزا نے یہ بات کئی دفعہ کی ہے، کس کتاب میں لکھا ہے کہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ امام موسیٰ کاظم رحمۃ اللہ علیہ کے اصحاب میں سے تھے؟ کسی ایک مستند کتاب کا حوالہ دے دیں۔ تو یہ وہ سال ابن سعد السعدی ہیں، ان کو جمعیت اہل حدیث مدینہ کے گورنر نے اس وقت بلایا، آل مروان صحابہ اکرام کے دور میں، اور یہ ایٹ لیسٹ جو ہے وہ حضرت معاویہ کا دور ملوکیت بنتا ہے۔ آل مروان کا کوئی بندہ حضرت معاویہ کے دور میں گورنر نہیں بنا، اس واقعہ کو حضرت معاویہ کے دور کا کہنا بہت بڑا جھوٹ ہے۔ بخاری میں حدیث ہے، جو شخص کھڑے ہو کر نماز نہیں پڑھ سکتا بیٹھ کے پڑھے، بیٹھ کے نہیں پڑھ سکتا لیٹ کے پڑھے، اور اگر کوئی لیٹ کے بھی نہیں پڑھ سکتا اشاروں سے پڑھے۔ پہلے 2 جملے تو ہمیں بخاری میں ملے ہیں، لیکن تیسرا جملہ کہ اگر کوئی لیٹ کر نہیں پڑھ سکتا تو اشاروں سے پڑھے، یہ تیسرا جملہ بخاری کے اندر ہمیں نہیں ملا، بلکہ ہمیں کہیں بھی صحیح حدیث کے اندر یہ جملہ نہیں ملا۔ اگر کسی کو ملے تو ہمیں بتا دے۔ اگر یہ جملہ کہیں نہیں ملتا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ مرزا نے اپنی طرف سے جھوٹ بنا کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف نسبت کر دی، اور بخاری کی طرف نسبت کر دی، بخاری پر جھوٹ بول دیا، حضور علیہ السلام پر جھوٹ بول دیا۔ اور اسی جھوٹ سے تقریباً 2 منٹ پہلے مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم کے متعلق اس نے ایک جملہ کسا۔ اب اس کا طریقہ کیا ہے کرسی پہ؟ ویسے تو تقی عثمانی صاحب نے ویڈیو میں بھی ریکارڈ کروا دیا ہے، بغیر حوالوں کے، ہم حوالے کے ساتھ آپ کو بتا دیتے ہیں۔ مفتی تقی عثمانی صاحب پر اس نے طنز کیا، اور تقریباً 2 منٹ کے بعد بخاری کا نام لے کر خود جھوٹ بول دیا۔ اور جو دیوبند کے مفتی اعظم تھے مفتی عامر عثمانی، انہوں نے تجلی دیوبند رسالے کے اندر 700 صفحوں پر دفاع کیا ہے خلافت و ملوکیت کا۔ جھوٹ بولو اور بولو، بولتے جاؤ، اسی لپیٹتے جاؤں گے تواڈی۔ زیادہ سے زیادہ کوئی معاملہ تھا تو وسیلہ اور توسل کا تھا کہ اللہ تعالیٰ کے حضور ان کا وسیلہ پیش کیا جائے، ہم تو اس کے بھی قائل نہیں ہیں، لیکن اگر کوئی یہ بھی کرتا ہے تو اس کے اوپر کوئی ہم شریف فتویٰ نہیں لگاتے، ہم یہ بتاتے ہیں کہ یہ خلاف سنت ہے طریقہ، آپ نے اللہ سے ڈائریکٹ مانگنا ہے۔
عمار ابن یاسر کی برکت سے، ان کے نام کی برکت سے اللہ تعالیٰ آپ کی اولاد کو بھی، اور جو لوگ اپنے بچوں کے نام عمار رکھ رہے ہیں ان کی اولادوں کو بھی عمار ابن یاسر جیسا ایمان نصیب فرمائے، آمین۔ مرزا نے دعا میں یہ جو لفظ بولے ہیں کہ عمار بن یاسر کی برکت سے، کیا یہ عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وسیلہ نہیں دیا گیا دعا میں؟ اور کیا مرزے کے اپنے فتوے کے مطابق مرزے کی یہ دعا اور یہ طریقہ خلاف سنت نہیں ہے؟ امام کعبہ تو کیا ہوا بھائی، یزید بھی امام کعبہ ہی سی، یعنی اس زمانے میں امیر المومنین تھا، بلکہ امام کعبہ اس کے حکم سے لگتے تھے۔ کیا مکہ مکرمہ میں یزید کی حکومت تھی صحیح کہ اس کے حکم سے امام کعبہ لگتے ہوں؟ اور پھر جس کے حکم سے امام کعبہ لگتے ہوں کیا اس کو امام کعبہ کہنا جائز ہے؟ یعنی اس کی تشریح ہم یہ کریں گے کہ ہمارے ماموں نے جب ان کے ماموں کو علمی فقہ دی تو مدینہ شریف رہتے ہوئے ان کا ہاضمہ درست رہا، الحمدللہ۔ اب آپ کو حدیث ہضم نہیں ہوتی ہیں تو سر 5B میں تو 50% سے زیادہ احادیث بخاری مسلم سے ہیں، اس کے اوپر تو اہل حدیث مانتے ہیں کہ وہ صحیح ہیں۔ مرزا یہ جھوٹ ایک دفعہ نہیں 20 دفعہ بول چکے ہیں۔ پیپر 5B میں 50% سے زیادہ بخاری مسلم کی حدیثیں ہیں، یہ بات جھوٹ ہے، جھوٹ ہے، جھوٹ ہے۔